عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق ودليل إلى الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافيا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھنے سارے. کتنا وقت ہے؟ 4 بجے 4:15 تک زیادہ رکھا. میرے محترم بھائیو، دوستو اور عزیزو، اللہ جل جلالہ و من والوں نے مجھ اور آپ پر احسان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے. بہت بڑے فخر کی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها. تمام نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں اللہ کا نبی جنت میں نہ داخل ہو. وَإِنَّ الْجَنَّةَ حُرِمَتْ عَلَى الْأُمَمِ كُلِّهَا حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک میری یہ امت جنت میں نہ چلی جائے. تو اللہ نے ہم پر انعام فرمایا ہے کہ ساری امتوں میں اللہ نے افضل پیدا فرمایا. افضل امت، سب سے اعلیٰ امت. عمر تھوڑی ہے، عمل تھوڑا ہے. ہماری عمریں 60-70 سال، پہلی امتوں کی عمریں سینکڑوں سال. 300 سال کی عمر میں ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا. 1000 سے اوپر سال ان کی زندگی ہوتی تھی. پھر عمل ان کا بہت زیادہ. عمل میں بعض ان کے عیسائی جو تھے پادری، وہ اپنے گرجے میں چلے جاتے اور 3 مہینے تک وہ عبادت میں لگے رہتے. ایک پل کے لیے بھی وہ دنیا کے کام میں نہیں لگتے تھے. عمل بھی زیادہ، عمر بھی زیادہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے مجھے اور آپ کو اعزاز بخشا ہے.
کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ سے بھول ہو گئی، شیطان نے ورغلایا، بھول ہو گئی تو اللہ نے مجھے جنت سے نکالا، اور ایک امت آئے گی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، وہ دن رات رب کی نافرمانی کرے گی، کبھی اللہ ان کو ان کے گھروں سے نہیں نکالے گا۔ مجھ سے بھول ہو گئی تو اللہ نے مجھے بیوی سے جدا کر دیا، اور ایک امت آئے گی جو رب کی نافرمانی کرے گی، کبھی اللہ ان کو ان کی بیویوں سے جدا نہیں کرے گا۔ تو یہ اللہ نے ہم پر احسان فرمایا، ہمارے گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا، اور بھی بہت ساری ہمیں اللہ نے سہولت عطا فرمائی ہیں، وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے، کہ پہلی امتیں مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرتے، صدقہ خیرات کرتے، وہ باہر جا کر کسی پہاڑ پر جا کر رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر راکھ کر دیتی، تو وہ لوگ کہتے اس کا صدقہ قبول ہے، اور جس کا مال یوں ہی ضائع ہو جاتا وہ کہتے اس کا صدقہ قبول نہیں، مردود ہے۔ اللہ نے ہمارے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمایا، مالدار لوگ غریبوں کو صدقہ دو، زکوٰۃ کا مال دو، مدرسے میں مال دو، زکوٰۃ کا، خیرات کا، اللہ کے نام پر مسجد مدرسے میں لگاؤ، تو اللہ نے چھپا دیا کہ تم دو، اللہ بخشنے، اللہ قبول کرنے والا ہے، ظاہر نہیں کیا کہ قبول ہے یا مردود ہے۔ پہلی امتوں میں نافرمانی کرتے تھے، پھر اگر کوئی کپڑا خراب ہو جاتا، ناپاک ہو جاتا تو کپڑے کو کاٹتے تھے۔ اس امت کے لیے اللہ نے آسانی کا معاملہ فرمایا کہ یہ کپڑا ناپاک ہو جائے اسے 3 مرتبہ دھو لو، ہر مرتبہ نچوڑ لو، یہ کپڑا پاک ہو جائے گا، اسے کاٹنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ تو بھائیو ہمیں تو فخر ہو کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا ہے۔ پھر پہلی امتوں پر اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، صحائف نازل فرمائے، لیکن وہ اللہ کا قانون تھے، وہ کتابیں، وہ صحائف اللہ کے قانون ہیں، وہ اللہ کا کلام نہیں۔ اس امت کے ساتھ اللہ نے عجیب معاملہ فرمایا کہ اس امت پر اللہ نے اپنا کلام قرآن مجید کی شکل میں اتارا ہے، جس میں آج تک 1400 سال ہو گئے، کوئی رد و بدل کوئی نہیں، اور آج سے لے کر قیامت تک کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ ہمارے جاننے والے ہیں مظفر گڑھ میں، کہنے لگے مجھے میرے دوست ہیں عیسائی، تو انہوں نے کہنے لگے 2 بھائی ہیں، ایک نے بھی مجھے ایک مرتبہ اپنی انجیل ہدیہ کی کہ ہماری کتاب ہے، کہنے لگے میں نے انہیں قرآن پاک ہدیہ کیا، ترجمہ والا قرآن، اور میں نے کہا اس سے پڑھو، تو انہوں نے بھی، اب کہنے لگے کہ وہ دوستی تھی اس لیے مجھے لینی پڑی انجیل۔ پھر کچھ عرصے کے بعد دوسرے بھائی کو میں نے قرآن پاک ہدیہ دیا، تو وہ اس نے بھی مجھے انجیل ہدیے میں دی، تو کہنے لگے میں نے دونوں انجیل کھولی تو شروع سے ہی دونوں میں بڑا فرق آ رہا تھا، شروع سے ہی رد و بدل فرق آ رہا تھا۔ کہنے لگے میں نے انہیں کہا یہ تمہاری انجیل اور طریقے سے شروع ہو رہی ہے، تمہارے بھائی کی انجیل اور طریقے سے شروع ہو رہی ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ وہ کہنے لگے ایک اور چاپے کی ہے، دوسرے چاپے کی ہے، ایک پہلا پرانا ایڈیشن ہے، یہ نیا ایڈیشن ہے، اس لیے یہ فرق آ رہا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے کہا میں نے آپ کو بھی قرآن ہدیہ کیا، ان کو بھی، آپ میرے نبی پر اترے ہوئے کلام قرآن پاک کو کھول کر دیکھ لیں، زبر زیر کا فرق بھی نہیں ملے گا۔
تو یہ اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا۔ پھر پہلی امتوں پر کتابیں اور صحائف نازل ہوئے ہیں، کسی امت میں کوئی تورات، انجیل، زبور، کوئی صحائف کا حافظ نہیں ملے گا، کسی امت میں حافظ کوئی نہیں۔ اس امت کو اللہ نے اعزاز بخشا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے کائنات بنانے سے 1000 سال پہلے سورۃ یاسین کی تلاوت فرمائی، اور جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اسے اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ تو اس امت میں آپ کو ہر علاقے میں قرآن کے حافظ اور قاری ملیں گے۔ یہ اس امت کو اللہ نے شرف بخشا، اعزاز بخشا۔ تو بھائیوں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے نبی کا امتی بنایا ہے، اور ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ کلام پاک کو چھوٹے بچے بھی اپنے سینے میں محفوظ کر رہے ہیں۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایک شکر زبان کا ہے کہ ہم کہیں اللہ تیرا شکر ہے، ایک عملی طور پر شکر کہ ان مدارس کو باقی رکھنے کے لیے اپنی زندگی، اپنا مال، اپنی عمر خرچ کر دیں، یہ بھی شکر میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرے نعمتوں کی شکر ادا کرو گے میں نعمتیں ضرور بڑھا دوں گا، اور اگر وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، جیسے آج کے زمانے میں لوگوں کا زیادہ ذہن جدید تعلیم حاصل کرے ہماری اولاد، وہ جدید تعلیم کیا ہے؟ جو باپ کے جنازہ بھی نہ پڑھ سکے حافظ قرآن کو بلایا جاتا ہے۔ یہاں فرق پتہ چلتا ہے، اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ علم بہتر ہے یا مال بہتر ہے؟ کیونکہ دینی تعلیم میں، یہ مدارس کی تعلیم میں اور دنیاوی تعلیم میں سب سے بڑا فرق یہی ہے۔ یہ دینی مدارس والے، دینی تعلیم دینے والے، یہ اللہ رسول کی پہچان کرواتے ہیں، اور جتنے بھی دنیاوی ادارے ہیں یہ سب مال کمانے کے طریقے بتاتے ہیں، یہ سب مال کمانے کے طریقے۔ یہ دنیا دینی تعلیم ہے، یہیں سے سب سے پہلا مدرسہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا کہ اپنے صحابہ کو اللہ کا تعارف کرایا۔ قرآن یہی تعارف کراتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ وہ اللہ ہے، تنہا مالک ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے، وہ بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ بنے ہوئے کو بگڑنے والا ہے۔ زمین اور آسمان کا تنہا اکیلے اللہ مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں کا بھی بادشاہ، زمین کا بھی بادشاہ، تو زمین کے نیچے وما تحت الثری وما بینہما، درمیان میں جو کچھ ہے اس کا بھی بادشاہ، وما تحت الثری، زمین کے نیچے جو کچھ ہے اس کا بھی بادشاہ ایک اللہ ہے۔ یہ مدارس میں اسی کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ اللہ کو پہچان کر زندگی گزارو، اللہ کو پہچان کر زندگی گزارو۔ خود اللہ کا اعلان ہے ان وجدتنی وجدت کل شیء، میرے بندو میں تمہیں مل گیا، تمہیں سب کچھ مل گیا۔ وَإِن فَقَدْتَنِي فَقَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تم نے مجھے کھو دیا، مجھے گم کر دیا، مجھے ناراض کر دیا، تم نے سب کچھ کھو دیا، تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، میرے بندے میں ہی تیرے لیے سب چیزوں سے بہتر ہوں۔ اللہ کا راضی ہو جانا یہ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ فرما رہے ہیں اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو بھائیو یہیں سے تو فرق شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے آج
آج کے زمانے میں توجہ وہ دنیاوی اداروں کی طرف تو ہے، دینی اداروں کی طرف کوئی نہیں۔ وہاں خرچ کرنا، جیسے ابھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے، یہ شاید جانا ہوتا ہے ادھر ادھر اداروں میں بھی۔ پہلے تو تھا کہ کوئی معتمم صاحب یا کہیں گھر سے کوئی عورت کھانا پکا کر بھیجا کرتی تھی، لیکن اب ہر مدرسے میں ہی انتظام ہو چکا ہے باورچی کا۔ لیکن یہ شاید واحد ادارہ ہے ابھی کہ جس میں خود ہمارے قاری غلام فرید صاحب رحمہ اللہ کی زوجہ محترمہ کھانا بنا کر پیش کر رہی ہے۔ تو مجھے ان پر آج بڑا رشک بھی آیا کہ یہ اخلاص کی برکت ہے کہ جب کب سے یہ ادارہ بنا ہے ایسے پسماندہ علاقے میں جہاں مفت بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ ان کی اخلاص کی برکت ہے۔ باقی ادارے دیکھ لیں، مظفر گڑھ میں کتنے اکیڈمیاں، کتنے اسکول ہیں۔ ایک اسکول میں جانا ہوا تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا یہاں بچے کی کتنی فیس ہے؟ کہ 2500 روپے سے یہاں بچے کی فیس شروع ہوتی ہے۔ جو شروع میں بچہ داخل ہوتا ہے اس کی فیس 2500 روپے۔ تو کبھی ان مدرسے والوں نے آپ کو کہا ہو کہ فی بچہ 2500 روپے جمع کرائے گا؟ داخلہ فیس اس کے علاوہ ہے۔ یہی مظفر گڑھ کی اکیڈمی میں ایک آدمی مجھے لے گئے کہ یہ اپنے بھتیجے کو میں نے داخل کرانا ہے، تو آپ کے جاننے والے ہیں۔ تو میں گیا تو وہ اس بچے کا انہوں نے داخلہ فیس بتائی 10,000 روپے، ماہانہ بھی 10,000 ہے۔ کہنے لگے 1,000 روپے مولوی صاحب کی وجہ سے ہم فیس میں کمی کر دیتے ہیں، 1,000 روپے ہم ماہانہ فیس میں کمی کر دیتے ہیں، 9,000 آپ داخلہ فیس دیں، 9,000 روپے آپ ماہانہ فیس دیں گے بچے۔ تو وہ ادارے تو نظر آ رہے ہیں کہ ہاں یہاں کچھ لگ رہا ہے، ہمارے دلوں میں بھی ان کی وقت ہو گئی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے نزدیک اس ساری دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، اللہ کافروں کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ عطا فرماتے۔ اللہ کے ہاں تو ان اداروں کی قدر ہے۔ یہ بچے بیٹھے ہوئے حافظ بن کر آپ کے سامنے ہیں، ان کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ اللہ کی قسم ساری دنیا کی کفری طاقتیں، ایٹمی طاقت، سائنسی طاقت، ٹیکنالوجی، راکٹ، ایٹم والے، یہ سب اللہ کے نزدیک صفر ہیں۔ ان بچوں کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ اس امت کو اللہ نے اعزاز بخشا، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ جب تک اس امت میں یہ بچے یہ قرآن والے رہیں گے اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہو سکتی، اور جب ایک بھی کلمہ پڑھنے والا روئے زمین پر نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو بھائیو، ہم میں بھی عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان اداروں میں وہ بچے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اور اس امت کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ تو آپ حضرات بھی سب سے پہلے تو نیت کریں انشاءاللہ اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں۔ کرتے نیت سارے انشاءاللہ دل سے، اللہ دیکھ رہے ہیں، صرف ہاتھ نہیں کھڑا کرنا۔ عملی طور پر یہ تو ایک عزم ہے، ارادہ ہے، اپنے بچوں کو حافظ اور عالم بنائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا مال والے افضل ہیں یا علم والے افضل ہیں، تو فرمانے لگے علم والے افضل ہیں۔ کسی نے کہا کوئی دلیل، کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو کیا دلیل ہے کہ علم والے افضل ہیں؟ فرمانے لگے علم والے افضل اس لیے ہیں کہ علم کی حفاظت نہیں کرنی پڑتی، علم آدمی کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اور ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ ہر چیز سے، موت کے سوا ہر چیز سے اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ تو علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ بینک کے پاس جاؤ، بڑی دکانیں، شاپنگ سینٹر کے پاس گارڈ کھڑے کیے ہوئے ہیں، کیوں؟ کہ مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو آدمی گھر سے نکلتا ہے اور دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ
فرشتہ دعائیں دیتا ہے تیری حفاظت کی گئی، تیری کفایت کی گئی۔ آج کل ہم اسی کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہماری حفاظت ہو ہر وبا سے، ہر مصیبت سے۔ دونوں جہان کے سردار نبی فرما رہے ہیں گھر سے نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھے، فرشتہ پہلی دعا دیتا ہے تیری حفاظت کر دی گئی۔ تو علم تو اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہے، علم والوں کی حفاظت کرتا ہے، مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسری دلیل فرمانے لگے مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا رہتا ہے۔ جتنے قراء حضرات ہیں سارا دن بچوں کو پڑھاتے ہیں، خود کبھی سپارہ کھول کر دیکھا کبھی نہیں، لیکن اللہ کے فضل سے انہیں سارا قرآن ایسے فر یاد ہوتا ہے۔ کیوں کہ یہ جتنا خرچ ہوتا رہتا ہے، جتنا یہ پڑھاتے ہیں اتنا ہی یہ بڑھتا رہتا ہے، مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ مال قیامت کے دن پل صراط پر روک دے گا اور علم پار لگا دے گا، علم پار لگا دے گا۔ دنیا میں مال ساتھ نہیں جاتا، آدمی مر جاتا ہے مال یہیں رہ جاتا ہے، لیکن علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ تو بھائیو یہ اللہ نے ہمیں اعزاز بخشا، اس امت کو، اس ملک کو اللہ نے ان مدارس کی شکل میں اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ تو اس کی قدردانی کریں۔ ان مدارس میں سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا جاتا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اللہ کو رب مانو، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، اسے راضی کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنائے کہ اللہ راضی ہو گئے تو جگ جہان بن گیا، اللہ ناراض ہو گئے سب کچھ مل گیا کچھ نہیں بنا، عزت نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی۔ کامیابی لینی ہے تو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ نہ ملک میں کامیابی ہے نہ عزت ہے، نہ مال میں کامیابی ہے نہ عزت ہے، بلکہ یہ مدارس میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے اللہ کو پہچان کر زندگی گزارو، دنیا آخرت بنے۔ اور دوسرا مقصد، دوسری تعلیم کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اختیار کرنی پڑے گی۔ دونوں جہان کے سردار نبی، قرآن ایک اجمالی شکل میں ہے، اللہ کے نبی اس کی تفصیلیں ہیں، اللہ کے نبی نے عملی کر کے دکھایا ہے، پریکٹیکلی طور پر اللہ کے نبی کی زندگی محفوظ ہے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی اور طور طریقے نہیں، انٹرنیٹ پر اور فلانی چیزوں پر نئے طور طریقے کہ اس سے اللہ راضی نہیں، اللہ راضی ہوں گے تو محبوب کی طریقے سے راضی ہوں گے۔ اگر محبوب کا طریقہ کوئی نہیں تو رب کی قسم پھر اللہ راضی نہیں ہو سکتے۔ اور محبوب کا طریقہ سیکھنا ہے تو اس کے لیے انٹرنیٹ نہیں، اس کے لیے علماء کی مجلس میں جانا پڑے گا، علماء کی مجلس میں۔ ہمیں یہ باطل والوں نے ہمیں عجیب چیزوں میں ڈال دیا، ہمیں علماء سے ہی دور کر دیا۔ پھر تو ہمارے بھی تھرمل گئے، کہنے لگے جی اب تو کوئی مسئلہ نہیں، مفتی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس انٹرنیٹ پر سرچ کرو، گوگل پر سرچ کرو، آپ کو مسئلے کا حل مل جائے گا۔ میں نے کہا تو انٹرنیٹ پر پھر جنت بھی سرچ کر لو تاکہ جنت بھی مل جائے یہیں دنیا میں، تو آخرت کے لیے کیا دوڑ لگانی؟ علماء رہبری سیکھنی ہے، قرآن کی عملی زندگی سیکھنی ہے تو علماء کی مجلس میں جاؤ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اللہ ملیں گے۔ کوئی اور طریقہ ہے یہ کوئی نہیں، اللہ کو پسند ہی کوئی نہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ ہاں میرا محبوب نبی جو دے اس سے لے لو، جس سے میرا محبوب روک دے اس سے رک جاؤ۔ یا ابا سفیان، اے ابو سفیان، اللہ کی قسم واللہ قد جئتکم بخیر الدنیا وکرامت الآخرہ۔ اے ابو سفیان، اللہ کی قسم میں تمہاری طرف دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں، میں تمہاری طرف آخرت کی عزتیں بھی لایا ہوں۔
تو بھائی اللہ کو لینا ہے تو یہ اور کوئی راستہ نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی ہے۔ جو اللہ کے حبیب کی زندگی اپنائے گا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں دنیا کی خیریں بھی لایا ہوں، میں آخرت کی عزتیں بھی لایا ہوں۔ اللہ تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے کوئی اور واسطہ نہیں، نہ مال کی ضرورت، نہ چیزوں کی ضرورت، نہ لوگوں کی ضرورت، نہ حکومت کی ضرورت، نہ جائیدادوں کی ضرورت۔ ایک ہی شرط اللہ نے رکھی ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز۔ کون ہے کامیاب؟ نہ ملک والا، نہ مال والا، نہ چیزوں والا، نہ فیکٹریوں والا۔ کون ہے کامیاب؟ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جو جنت میں چلا گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور جنت کسے ملے گی؟ وہ اللہ نے اعلان فرما دیا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے حبیب کی مان کر آ جاؤ، میں اللہ راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ راضی ہو گئے تو اللہ جنت عطا فرمائے۔ تو بھائیو یہاں اللہ کے حبیب کی زندگی سکھائی جاتی ہے۔ اس زندگی کو اپنانے والے بکریاں چرانے والے تھے، لیکن اللہ نے ان کو امام بنا دیا۔ جو دنیا نہیں جانتے تھے، صحابہ نے نبی کی غلامی اختیار کی، دنیا کا انہیں پتہ کوئی نہیں۔ ایک موقع پر جنگ بدر کے موقع پر ایک صحابی ایک آدمی کو پکڑ رہے ہیں، کافر ہے، اس کا بھائی مسلمان ہے، وہ اس کو پکڑنے لگے تو ان کے بھائی جو مسلمان تھے وہ کہنے لگے انہیں مضبوطی سے باندھنا، سخت باندھنا، کہیں چھوٹنے نہ پائے، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، وہ جب اسے چھڑانے آئے گی تو بڑے پیسے دے گی تجھے۔ تو وہ کہنے لگے تو تو میرا بھائی ہے۔ تو وہ صحابہ کا یہی مزاج تھا، جو دین کے ساتھ مل گیا، اللہ رسول کے ساتھ مل گیا، صحابہ اس سے ملتے چلے گئے، اور جو اللہ رسول سے دور ہوتا گیا صحابہ اس سے پیچھے ہٹتے چلے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنے باپ کی گردن اڑائی کہ یہ اللہ رسول کا دشمن ہے، یہ اللہ کا رسول کا دشمن ہے۔ اللہ نے جو فرمایا وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میں ان سے راضی ہو کر میں نے اے میرے محبوب تیرے سارے صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے محبوب جنہوں نے آپ کی بیعت کی ہے زمین پر، انہوں نے آپ کی بیعت کی، عرشوں پر اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہ کس وجہ سے اللہ خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ جب صحابہ نے کسی کو نہ دیکھا، صرف اللہ رسول کو دیکھا کہ جو اللہ رسول سے مل گیا وہ ہمارا ہے، جو اللہ رسول سے نہ ملا وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے انہیں کہنے لگے ایک مرتبہ ابا جان آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے، عبد الرحمن بن ابی بکر بعد میں مسلمان ہوئے، آپ میری تلوار کے نیچے کئی مرتبہ آئے لیکن میں نے آپ کو باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میرے بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے اللہ رسول کا دشمن سمجھ کر تیری گردن اڑا دیتا، میں یہ نہیں دیکھتا یہ میرا بیٹا ہے۔ تو وہ صحابی بھی کہنے لگے اور تو میرا بھائی ہے، تو اسے کہتا ہے اس کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرو، تو الٹا کہہ رہے ہیں کہ اس کو اچھی طرح باندھ دو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ تو وہ کہنے لگے یہ میرا ایمان والا بھائی ہے، یہ اللہ رسول سے جڑ گیا، یہ میرا بھائی ہے، تو اللہ رسول کا دشمن ہے تو میرا بھی دشمن ہے۔ اسے پکڑا، بعد میں جب اس کی ماں چھوڑانے آئی تو اس نے پوچھ لیا کتنے درہم لوگے، کتنے درہم لوگے؟ تو وہ کہنے لگے میں اتنے درہم لوں گا، اتنے، یوں ہاتھ سے اشارہ کیا، 10 درہم لوں گا۔ 10 درہم کا مطلب کہ 1000 درہم لوں گا۔ انہوں نے 1000 درہم دیے اور وہ لے گئے، فدیہ دے کر چلے گئے، آزاد کرا لیا۔ تو بعد میں اور صحابہ انہیں کہنے لگے ارے اللہ کے بندے وہ اتنی مالدار عورت تھی، تو نے اتنے ہی مانگے ہیں اس سے؟ وہ کہنے لگے ارے اللہ کے بندو اس سے زیادہ مجھے گنتی نہیں آتی تھی، مجھے تو اتنی گنتی آتی تھی۔
تو صحابہ اللہ رسول کی پہچان رکھنے والے، ہم کہتے ہیں جدید علم بھی ہونا چاہیے، لیکن پہلے قرآن حدیث سیکھو۔ آج کی دنیاوی تعلیم، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، بہت سارے نوجوان ملتے ہیں، جنازہ کہیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے، بعد میں لوگ ملتے ہیں، وہ جی مجھے تو جنازے کی دعا نہیں آتی، میں نے قل واللہ پڑھ لی، میرا جنازہ ہو گیا۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہ بچے ہیں یا نہیں؟ وہ والدین ہیں جنہوں نے انہیں دین کا راستہ نہیں سکھایا ہے، انہیں دین کا راستہ نہیں بتایا، انہیں مدرسے کا قرآن کا راستہ نہیں سکھایا۔ اور پہلے بچپن میں ہم چھوٹے تھے تو مسجد میں جایا کرتے تھے، صبح قاری صاحب قرآن بھی پڑھاتے تھے، اور پھر بچوں کو کھڑا کر کے نماز سکھائی جاتی تھی، نماز جنازہ، دعائے قنوت سکھائی جاتی تھی۔ اور آج کل بہت سارے نوجوان تبلیغ میں نکل کر جب ان سے دعائے قنوت سنتے ہیں، نہ دعائے قنوت آتی ہے نہ نماز آتی ہے۔ اب مسجد میں فجر کی نماز کے بعد وہ آواز ہی نہیں آتی، بچے ہی غائب ہیں۔ تو بھائیو، ان کے قصوروار وہ بچے نہیں ہیں، وہ والدین ہیں جنہوں نے انہیں دین کا راستہ نہیں بتایا، انہوں نے مدارس کا راستہ نہیں بتایا۔ لیکن اللہ کی قسم، یہ اللہ دنیا میں بھی بتا رہے ہیں کہ آج کے زمانے میں ہر آدمی پریشان ہے۔ کبھی کوئی ہڑتال کر رہے ہیں ہماری تنخواہ بڑھا دو، کبھی کوئی ہڑتال کر رہے ہیں ہمارے جی یہ مطالبات پورے کرو۔ میں خود وابڑہ کا رہنے والا، تھرمل کالونی میں ہمارے بھی روزانہ گیٹ بند ہوتے ہیں، پریشان ہیں کہ کیا کریں، وہ جی ہماری تنخواہ بڑھاؤ، ہمیں نہ نکالو، ہمارے یونٹ چلاؤ، کئی سالوں سے بند ہیں۔ ہر آدمی پریشان ہے، ہڑتالیں کر رہے ہیں ہمارے مطالبات پورے کرو۔ لیکن کبھی تم نے دیکھا کہ علماء نے ہڑتال کی ہو؟ سب سے کم تنخواہ لینے والے، سب سے کم تنخواہ ملک پاکستان میں، سب سے کم مزدور کی جتنی مزدوری حکومت نے طے کی ہے 17-18 ہزار روپے، وہ بھی امام مسجد کو نہیں ملتی، اس کے آدھے اکثر امام مسجد 8-9 ہزار روپے گزارا کر رہے ہیں، مدرس کی 8-9 ہزار تنخواہ ہے۔ لیکن سب سے خوشحال زندگی اللہ کے فضل سے یہی مدارس والے گزار رہے ہیں، سب سے خوشحال زندگی۔ کبھی ہڑتال نہیں کی کہ روڈ بند کر دو، کبھی ہڑتال نہیں کی کہ روڈ بند کر دو۔ ہاں، آج ہمارے وظیفے میں زیادتی کرو، نماز نہیں پڑھائیں گے، وظیفے میں زیادتی کرو، یہ روڈ بند کر دو۔ جو ہمارے مدرسے میں گندم کوئی نہیں، بچوں کو لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا طریقہ یہی تھا، روڈ بند کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے در پہ آ کر جھکو، اللہ مسائل حل کرنے والا ہے۔ راستہ بدل گیا۔ یہ مدرسے والے یہی اللہ کے سامنے بیٹھ کر مدرسے بچے پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہ دے دے، پھر اللہ بندوبست کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی آئی، قحط سالی، تو مصر کے گورنر کو خط لکھا کہ غلہ بھیجو۔ مصر کے گورنر نے اتنا غلہ بھیجا کہ پہلا اونٹ مدینے میں، آخری اونٹ مصر میں، اور قحط سالی ختم نہیں ہو رہی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، تو کسی نے کہا امیر المومنین، پہلے کوئی حاجت آتی تھی تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ہماری نظر مصر کے گورنر کی طرف چلی گئی ہے۔ فوراً خیال آیا کہ غلطی ہو گئی ہے، اللہ اس کے سامنے گر گڑائے، توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ کے سامنے گر گڑائے، اللہ نے بارش برسا دی، ساری قحط سالی دور ہو گئی۔ تو یہ مدارس والے تو نبی کا طریقہ بتاتے ہیں۔ امام الانبیاء کی شکل میں نظر آؤ، امام الانبیاء دونوں جہان کی عزتیں لے کر آئے ہیں، برکتیں لے کر آئے ہیں، دنیا آخرت کی کامیابیاں لائے ہیں، تو وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی چیز میں ہیں، محبوب کی غلامی میں، محبوب کی غلامی میں۔ تو میں اپنے آپ سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے بھی، میرے کان آپ سے زیادہ قریب ہیں، یہاں بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بڑے بھی بیٹھے میں سب سے یہی گزارش کروں گا، آج تک جو محبوب کی زندگی چھوڑ کر زندگی گزاری تھی، آج سے نیت کریں انشاءاللہ سنت زندگی پر عمل کریں، اور اللہ کے سوا کسی سے امید نہ رکھنا، ایک اللہ سے امیدیں باندھو، اللہ مسائل حل کرنے والا ہے۔ کوئی مشکل پیش آئے تو نبی نے طریقہ بتایا ہے، قرآن پڑھو، سورت واقعہ میرے نبی نے فرمایا جو روزانہ جس گھر میں سورت واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔
رشتہ داروں سے جو اچھا سلوک کرتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا عمر میں بھی برکت، مال میں بھی برکت۔ تو بھائیو آج سے سارا مجمع یہاں سے نیت کر کے اٹھو، صرف اس کو سالانہ اجتماع سمجھ کر سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کرنا جانا، بلکہ نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج کے بعد مانیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کریں گے۔ وہ طریقہ سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ مسائل حل کریں گے تو محبوب کے طریقے پر، نہیں پتا کاروبار کے بارے میں علماء سے پوچھیں، علماء کے پاس جائیں، علماء کے پاس جانے میں ایک ایک قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ جو کوئی عالم کے ساتھ بیٹھا اللہ کے نبی نے فرمایا گویا میرے ساتھ بیٹھا، عالم کے ساتھ مصافحہ کیا گویا میرے ساتھ مصافحہ کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضائل سنائے علماء کے وہ ذہن میں رکھ کر علماء سے اپنے کاروبار کی ترتیب بھی سمجھے اور اپنی زندگی کو نبی کی سنت طریقے پر لے کر آئے۔ سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور یہ ادارہ آپ کا اپنا ادارہ ہے الحمدللہ۔ پچھلے سال رمضان میں آنا ہوا تھا تو یہ چھوٹے ابھی ایرے ڈلے ہوئے تھے اور تھوڑی سی آگے مزید آپ کے سامنے ہے، یہاں اتنے سارے حفاظ کرام اور اساتذہ کرام کا عملہ ہے۔ تو بھائیو آپ حضرات سے میں پہلے ہی گزارش کرتا ہوں، ہر آدمی ایک تو یہ جو مطالبہ کرے ان کے بہت سارے اخراجات ہیں، آپ دل و جان سے ان کے ساتھ تعاون فرمائے۔ اور دوسرا یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے ہم میں سے ہر آدمی نیت کرے میں اپنی آمدنی کا ہر مہینے اتنے میں ہر مہینے مدرسے میں دوں گا۔ ہمارے جاننے والے ہیں ان کا ایک پمپ ہے ڈیرہ غازی خانہ میں، پھر ایک اور پمپ انہوں نے بنایا، افتتاح کیا تو مجھے بلایا، کہنے لگے دعا کر دے۔ میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے مولوی صاحب پہلا پمپ بنایا تھا تو میں نے نیت کی تھی اس کا 8واں حصہ میں مدرسے اور مسجد میں لگاؤں۔ 4 سال تک میں 2 سال تک میں مقروض رہا اور میں قرضے اللہ جو میں نے لکھا تھا مسجد اور مدرسے کے لیے قرضہ 8واں حصہ وہ بھی لکھتا رہا۔ اللہ کا فضل ہے 4 سال میں اللہ نے سارے قرضے اتروا دیے، خوبصورت مسجد بنائی ہے، عالیشان مدرسہ بنایا ہے، اور کہنے لگے یہ اسی کی برکت ہے کہ 8واں حصہ اللہ کے نام پہ دیتا تھا، آج اسی کی برکت سے اللہ نے دوسرا پیٹرول پمپ دے دی ہے۔ تو وہی دین پر خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا، برکت ہوتی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ اس ادارے کو قیامت شاد و آباد رکھے، اللہ یہاں پڑھنے پڑھانے والوں کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے، اللہ ان کی دینی خدمات کو قبول فرما کر پوری دنیا میں دین کو زندہ فرمائے۔ اور باقی احباب اپنے بچوں کو تو مدرسے میں بھیجیں، لیکن باقی احباب سے گزارش ہے کہ تبلیغ میں ضرور وقت لگائیں، یہ احسان عظیم ہے، اس سے بڑا احسان دنیا میں کوئی نہیں کہ کسی کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر لا کھڑا کر دے۔ بے لوث ہو کر اپنا مال اپنی جان لے کر لوگوں کی منت کرنا یہی تبلیغ کا کام ہے جو اللہ کے نبی کرتے تھے۔ تو ہمارے بھی ذمہ ختم نبوت کی وجہ سے کہ ہم بھی تبلیغ میں وقت لگائیں، تو سارے نیت کریں انشاءاللہ تبلیغ میں بھی وقت لگائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔